الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین گرامی قدر، 22 جمادی الاخری 13 ہجری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے. آج اتفاق سے 22 جمادی الاخری ہے. اس مناسبت سے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا کچھ تذکرہ کر رہے ہیں. آپ کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، لیکن آج ہم اس حیثیت سے حضرت ابو بکر کی سیرت کا تذکرہ کریں گے، یہ پہلو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بطور سربراہ ان کی سیرت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی تو ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لیڈرشپ جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہے. اور اب ہم پھر الیکشن کی جانب جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ اپنا سربراہ ہم کسے الیکٹ کر رہے ہیں. جب ہو جاتا ہے تو پھر ہم روتے رہتے ہیں 5 سال. حالانکہ وقت یہی ہے کہ جب ہم خود الیکٹ کرتے ہیں. ہم کس کو الیکٹ کر رہے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک امتی سربراہ کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے کیا نقوش راہ چھوڑے ہیں. صاحبو، سورہ النساء کی آیہ کریمہ تلاوت کی گئی. اس میں اللہ تعالی نے 4 طبقوں کا بیان فرمایا، 4 گروہوں کا بیان فرمایا جن پر اللہ کا کرم رہا، جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے. دیکھیے، نماز کی ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. اور وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے کرم فرمایا، جنہیں تو نے نوازا. اب یہ کن لوگوں کو نوازا؟ اللہ النساء کی آیت نمبر 69 میں خود بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا کرم فرمایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلا طبقہ نبیوں کا طبقہ ہے، دوسرا صدیقوں کا، تیسرا شہیدوں کا، اور چوتھا صالحین کا۔ تو یہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں اپنا کرم فرمایا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں تو وہ ان چار طبقوں میں سے اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوں گے، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی رفاقت بہت خوب ہے، انہی کے ساتھ انسان کو ملنا چاہیے، انہی کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے۔ تو امت میں نبیوں کے بعد صدیقوں کا درجہ ہے، تو اس امت میں جتنے بھی صدیق ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور بعد میں بھی صدیق قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن صدیقین کے گروہ کے سربراہ اور انہیں نامور جو شخصیت ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ یعنی یہی لفظ صدیق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہیں لقب عطا فرمایا، اس لقب سے انہیں آپ نے یاد فرمایا، یہ ان کی پوری شخصیت کو اپنے اندر سموئے ہوئے، وہ سچے تھے اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے، خلیفہ رسول ہیں۔ آپ کا اعزاز ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا فصل خلیفہ منتخب ہوئے۔ اب آپ نے خلافت جس انداز میں فرمائی، جس انداز میں امت کو لے کر چلے، ان کی شخصی خوبیاں وہ ہمارے لیے رہنما ہیں۔ سب سے پہلی ان کی شخصی خوبی ہے جو ہر سربراہ میں، امتی سربراہ میں ہونی چاہیے، وہ ہے خدمت، جذبہ خدمت۔ دیکھیے یہ حکومت، یہ خلافت خدمت کے لیے ہوا کرتی ہے۔ خلافت، حکومت، سربراہی یہ خدمت کے لیے ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، دولت کے لیے نہیں ہے، اور اس کا صلہ دنیا میں عزت ہے، آخرت میں جنت ہے۔ اور جو حکومت کو تجارت بناتا ہے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ خوبی تھی کہ ان میں امت کی خدمت کا جذبہ تھا، اور یہ صرف ایسا نہیں کہ خلیفہ بننے کے بعد یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا، بلکہ خلافت سے پہلے بھی ان کے مزاج میں امت کی خدمت تھی، اور جب خلیفہ بن گئے تو یہ جذبہ خدمت مزید بڑھ گیا۔ پہلے ایک گھر کی سربراہی ان پر تھی، یا ایک محلہ اس کی خدمت کرتے تھے، اور اب یہ ہے کہ جہاں جہاں تک دائرہ خلافت ہے ان سب کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے، اور وہ ان سب کی خدمت کر رہے ہیں۔ خلافت سے پہلے اور خلافت کے بعد بیماروں کی تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے۔ بیمار ہیں تو ان کی بیمار پرسی کے لیے وہ جاتے تھے۔ جس محلے میں رہتے تھے وہ محلہ اب بھی موجود ہے مدینہ طیبہ میں، تو وہاں اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کا گھر کا کام چھوٹا موٹا
جو کرنے والا کوئی نہیں وہ کام کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کوئی معمولی درجے کے آدمی نہیں تھے جسے ہمارے معاشرے میں معمولی سمجھا جاتا ہے، اپنے زمانے کے متمول انسان تھے، اور خود فرماتے تھے وہ کہ میں قریش کا سب سے زیادہ مالدار اور سب سے بڑا بزنس مین تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا وہ معمولی شخصیت نہیں تھی، لیکن بکریوں کا دودھ دو رہے ہیں۔ جب خلیفہ بنے تو محلے میں ایک بچی وہ بھی رہتی تھی، اور کوئی بھی اسے بڑوں مردوں میں سے کوئی نہیں تھا، تو اسے پتہ چلا کہ آج بابا خلیفہ بن گیا۔ اسے کیا معلوم کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے، تو بڑی آہ بھر کر کہتی ہے آہا، اب میری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا، بابا تو بڑا ہو گیا۔ فرمایا کہ بیٹی فکر نہ کرو، جو خدمت میں پہلے کرتا تھا میں اب بھی تمہاری وہی خدمت کرتا رہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ خلافت مجھے لوگوں کی خدمت سے باز نہیں رکھے گی۔ اور بچوں سے خاص طور پر ان کا سلوک یہ تھا، جدھر سے گزرتے تھے بچے مل رہے ہیں تو بابا بابا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ وہی شخص، بچے فطری طور پر معصوم ہوتے ہیں، بچوں کے مزاج میں ایک سادگی ہے، ایک بھول پن ہے۔ بچے جسے پسند کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پسندیدہ اوصاف موجود ہیں۔ ایک عجیب واقعہ ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مدینے کے بالکل قریب، مدینہ ہم جب دیکھتے ہیں تو آج تو شہر ہے بڑا، اس زمانے میں بھی شہر تھا، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی جیسے اب ہے۔ بس یوں ہی سمجھ لیجئے جیسے آج کل دیہات ہوتے ہیں، اس طرح کا شہر مدینہ تھا۔ تو قریب کی بستی میں ایک بڑھیا خاتون تھی، نابینا، اسے کوئی سنبھالنے والا دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاتے تھے علی الصباح اور ان کی خدمت کرتے، گھر کی صفائی ستھرائی کر دیتے، ان کی ضرورت کی چیزیں ان کے ٹھکانے پر رکھ دیتے۔ اب یہ صحابہ کرام میں یہ چیز تھی۔ حضرت عمر وہ بھی ذاتی حیثیت میں بڑے آدمی تھے۔ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بن گئے تو انہوں نے نوٹ کیا کہ میں جاتا ہوں تو مجھ سے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ گزر گیا، میں کہا دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے۔ تو ایک دن وہ ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا، یعنی تہجد کا وقت ہوگا، تو حضرت عمر وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر سے اس جھونپڑے سے باہر نکل رہے ہیں۔ حضرت عمر لب کے واللہ انت لعمری یا خلیفۃ رسول اللہ، اے خلیفہ رسول، اللہ کی قسم یہ سبقت آپ ہی لے سکتے ہیں، ہر کام میں، خدمت میں سبقت۔ یہ ہے اصل میں سربراہ کا کردار کہ وہ لوگوں کی خدمت میں دوسروں سے آگے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار، قوم کا سربراہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کو عوام کا سب سے بڑا خادم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ان کی شخصی خوبی جو ہر سربراہ میں ہونی چاہیے وہ دیانت ہے۔ صاحبو، عصر حاضر کا بہت بڑا فتنہ معیار زندگی ہے، لیونگ سٹینڈرڈ۔ یہ ایک بڑا فتنہ ہے، بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ معیار کی اس کشمکش اور چپقلش نے زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔
ایک دوڑ ہے جس میں ہم سب بھاگ رہے ہیں. اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس اس سے بہتر ہونا چاہیے. اس کے پاس اس نے یہ گاڑی لے لی، یہ ماڈل ہے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے. اور یہ صرف ہمارے ہاں ہی نہیں ہے. اس کے نمونے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو عرب میں دیکھیے، خود مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، گلف میں ہے. ایک دوسرے سے بڑھ کر بلند عمارتیں بنانے کا شوق ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معیار زندگی کے حوالے سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، سربراہوں کے لیے بھی اسوہ ہیں. ابھی میں نے عرض کی کہ اسلام سے پہلے حضرت ابوبکر ایک متمول اور کامیاب بزنس مین تھے. اسلام کے بعد بھی وہ بزنس کرتے رہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 1 سال پہلے ان کا بصرہ تجارت کے لیے جانا مورخین لکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجارت کر رہے تھے. جب خلیفہ منتخب ہو گئے تو کپڑے کا بزنس تھا. اب کپڑا بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو صحابہ نے دیکھا، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، کہ آپ تو جا رہے ہیں بازار اور آپ کے پاس کوئی کیس آ جاتا ہے، کوئی معاملہ آتا ہے تو آپ کو کیا بازار میں تلاش کریں گے؟ تو پھر میں کیا کروں؟ آخر گھر کا خرچ یہ بھی چلانا ہے، گھر بھی تو چلانا ہے. فرمایا کہ آپ کا اب وقت قوم کے لیے خرچ ہو رہا ہے، لہٰذا قوم آپ کے گھر کا خرچ برداشت کرے گی، ذمہ داری ہے. چنانچہ واپس لے آئے. اب مجلس شورا ہوئی. یہ پہلا ایک موقع تھا کہ کیا کیا جائے. چونکہ یہ اپنا وقت قوم کو دے رہے ہیں تو قوم پر لازم ہے کہ ان کے گھر کا خرچ برداشت کرے. کتنا خرچ، کیا وظیفہ مقرر کیا جائے؟ مشورے کے بعد دیکھا گیا کہ حضرت ابوبکر نے اسلام اور پھر مہاجر، تو ایک مہاجر صحابی کا روزانہ کا خرچ یہ ایک سٹینڈرڈ بنایا گیا، ایک معیار ہے. دیکھیے اس میں یہ نہیں رکھا گیا کہ ان کے اپنے فضائل کیا ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے، انہوں نے کیا کچھ اسلام کے لیے کیا. خرچ چاہیے، ضروری ہے. تو اس کا معیار کیا ہوگا کہ ایک مہاجر صحابی کا روزانہ کا خرچ وہ حضرت ابوبکر کے گھر کا خرچ ہے. چنانچہ مورخین نے لکھا کہ یہ چیز ملا کرتی تھی، بہت معمولی. ان میں یہ بھی تھا کہ آپ کو لباس ملے گا اور جب وہ پرانا ہوگا تو پرانا لباس بیت المال میں داخل کروا کے آپ کو نیا دیا جائے گا. آپ اندازہ کیجیے. یہ جو ایک سٹینڈرڈ ہے یہ ہمارے لیے بھی معیار ہے کہ حکمران کو، سربراہ کو اپنا معیار زندگی ایک عام شہری کے برابر رکھنا چاہیے. تبھی اسے پتہ چلے گا کہ لوگ کس حال میں جی رہے ہیں، ان کا خرچ پورا ہو رہا ہے یا نہیں پورا ہو رہا. جب سربراہ عالی شان عمارتوں میں رہ رہا ہے، پروٹوکول ہے، کھانے کی، پینے کی، آنے جانے کی ریل پیل ہے، تو کیا معلوم کہ لوگ کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ایک سربراہ کا معیار زندگی وہ ایک عام شہری کے برابر ہونا چاہیے. یا تو سب کو اوپر لے جاؤ یا پھر سب ایک ہی سٹینڈرڈ پر نیچے آؤ. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی بھی یہی تھی. اس زمانے کے طریقے کے مطابق اگر آپ چاہتے ہیں تو
تو سونے چاندی کے ڈھیر اپنے گھر میں جمع کر لیتے، لیکن نہیں کیا۔ ایک عام شہری جس معیار پر اپنی زندگی بسر کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اپنا معیار کم رکھا اور یہ بتایا کہ اس معیار زندگی میں گزر بسر کرتے ہوئے بھی دین پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کے پاس تو اتنی جاگیر تھی، اتنا پیسہ تھا، اتنے نوکر چاکر تھے، وہ تو دین پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے، روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ تو آپ نے اپنا سٹینڈرڈ ایک عام شہری کے برابر رکھا اور یہ مثال قائم فرمائی کہ اس معیار زندگی میں، اس طرز زندگی میں رہتے ہوئے بھی دین پر یوں عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ تو حکمران کا معیار وہ ایک عام شہری کے برابر وہ ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد آ گئی، ایک صحافی یہیں لاہور میں ہوا کرتے تھے، محمد شفیع۔ میم شین کی ڈائری آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھ رکھی ہوگی، اخبار میں چھپا کرتی تھی، میم شین کی ڈائری۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے لکھا کہ 1955-56 میں مجھے دلی جانا ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس زمانے میں حیات تھے، تو 56 کا آئین یہاں بن رہا تھا۔ تو میم شین کہتے ہیں کہ میں مولانا سے ملا اور ان سے عرض کی کہ قبلہ آپ سے ہمارا سیاسی اختلاف ہے، یہ لیگی وہ کانگریسی سیاسی اختلاف، لیکن آپ کے علم و فضل سے ہمیں اختلاف نہیں، اور یہ تو ہے کہ آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہمارے ہاں آئین بن رہا ہے، کوئی گائیڈ لائنز ہمیں دے دیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنا آئین بنائیں، جو اسلامی آئین۔ مولانا نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ دیکھیے، جس آئین میں حکام اور عوام کے درمیان معیار زندگی کو کم کرتے کرتے ختم کر دیا جائے، حکام اور عوام کا معیار زندگی برابر کر دیا جائے، بس وہ اسلامی آئین ہے، یہی اسلامی آئین ہے، اسلام یہی چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور باقی جو حکمران رہے ہمارے خلفاء میں، ان کا طرز زندگی ہمارے لیے یہی رہنمائی کرتا ہے۔ خلیفہ بن گئے، اب احتیاط میں تھی، حرام سے بچنا یہ ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے۔ جو خلیفہ ہے اس کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں حرام ہمارے گھر میں نہ آ جائے۔ ایک غلام تھا ان کے پاس، ایک دفعہ وہ کھانا لے کے آیا، ذرا اچھا کھانا تھا، کہا کہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے لگے تو کہنے لگا، یہ کھانا معلوم ہے میں کہاں سے لایا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ۔ کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے کسی کی فال نکالی تھی، یہ جیسے آج کل نہیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ذائچے بناتے ہیں اور مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں۔ اب جنہیں اپنے مستقبل کا خود پتہ نہیں ہے وہ ہمارے مستقبل کا پتہ دیتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں بھی یہ کاہن ٹائپ کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو میں نے کسی کی فائل نکالی تھی، تکا میرا لگ گیا، وہ ٹھیک نکل آیا۔ آج اس نے مجھے کھانا دیا کہ تم نے میری فائل نکالی تھی، یہ اس کا صلہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نالائق، پہلے مجھے بتاتے، یہ تو حرام ہے،
اندر انگلی ماری اور سارا کھانا نکال دیا، قے کر دی، اور یہ فرمایا کہ جو جسم لقمہ حرام سے پرورش پاتا ہے، جو جسم حرام لقمے سے، حرام کھانے سے پلتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو جسم لقمہ حرام سے پرورش پاتا ہے، اس کا بہترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ایک کھانا تھا، چند لقمے تھے، اور وہ بھی بے خبری میں کھائے گئے اور نکال دیا۔ اسی سے ہم اپنا جائزہ، چھوٹے بڑے سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ جب حکمران حرام سے پرہیز کریں تو یقیناً لوگ بھی حرام سے بچیں گے۔ لوگ تو بڑوں کو دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو ان کا طرز زندگی یہ ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہمارا بھی ہونا چاہیے، وہ بھی اپنا بڑھانے کی۔ اور پھر کس راہ سے سب کچھ آ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایام میں انہوں نے پانی مانگا، تو گھر والے پانی اور شہد، یا یوں کہہ لیجئے کہ شہد کا شربت، وہ بنا کر لے آئے۔ ابھی شہد عام چیز ہے، وہ بنا کر لے آئے۔ جب چکھا تو وہ شہد کا شربت تھا، بس رک گئے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، رو رہے، ہچکی بن گئی۔ گھر والوں نے پوچھا کہ ہوا کیا؟ فرمایا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ اچانک فرما رہے ہیں، دور دور دور۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کسے فرما رہے ہیں کہ دور؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا کہ دنیا دل فریب صورت میں میری جانب بڑھ رہی تھی، تو میں اس دنیا کو کہہ رہا تھا کہ دور ہٹ جا، دور ہٹ جا، دور ہٹ جا۔ آج میں نے پانی مانگا، تم شہد کا شربت لے آئے، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا اور یہ خیال آ گیا کہ کہیں میں دنیا کے دام میں پھنس تو نہیں رہا، دنیا کہیں مجھے اپنے اندر سمو تو نہیں رہی۔ تو یہ احساس تھا ان کے دل میں، جس سے کہ وہ رونا شروع ہو گئے۔ تو یہ احساس ہم سب کے دلوں میں، بالخصوص جو سربراہ ہیں ان کے دلوں میں بھی ہونا چاہیے۔ جب حکمرانی ملتی ہے تو بہت سے وسائل انسان کو فراہم ہوتے ہیں، تو پھر ٹیپ ٹاپ کی زندگی، کر و فر، وہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر کا معاملہ اس سے بالکل مختلف۔ مرتدین کے خلاف جہاد ہوا تھا، مسیلمہ کذاب، اسلامی لشکر واپس آیا تو ان کے ساتھ یمن کے حمیری خاندان کا چشم و چراغ شہزادہ ذوالکلاء حمیری بھی تھا۔ اب اس نے تاج پہنا ہوا ہے، زرین پوشاک ہے، اور سونے کی بیلٹ وہ باندھی ہوئی ہے، اور اس کے جتنے بھی ہمراہی تھے وہ بھی آراستہ و پیراستہ۔ اور ادھر جب خلیفہ وقت کے پاس آئے ہیں، جو اس زمانے میں سب سے بڑی شخصیت تھی، تو انہوں نے گیروے رنگ کی 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہیں۔ یہ جو احرام ہے، جسے ہم احرام باندھتے ہیں، یہ عرب کا عام لباس یہی تھا۔ تو انہوں نے 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہیں گیروے رنگ کی۔ کسی صاحب نے یہ کہا کہ اتنا بڑا آدمی، شہزادہ جو نسلی خاندان ہے بادشاہوں کا، وہ ملنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کوئی اور لباس پہن لیں۔ تو فرمایا کہ اسلامی تہذیب کے اثر نے مجھے ان مصنوعی زیبائشوں کی قید سے آزاد کر دیا۔ اللہ نے ہمارے اندر جو نور رکھ دیا ہے، اپنی بندگی کا جو حسن عطا فرما دیا، اس کے بعد ان ظاہری آرائش اور زیبائش کی کوئی ضرورت نہیں۔
مرض وفات میں پوچھا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے یہ پوچھا کہ دیکھو بیت المال سے میں اب تک کتنا قرض لے چکا ہوں، 2.25 سال حکومت خلافت رہی ہے، 2.25 سال، تو کتنا قرض میں لے چکا ہوں۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو وظیفہ ملتا تھا اس میں بمشکل گزارا ہوتا تھا، وہ قرض بھی لینا پڑتا تھا، اب بیت المال سے قرض ہے۔ تو بتایا گیا کہ 6,000 درہم آپ کے ذمے ہیں، 6,000۔ فرمایا کہ میری فلاں جگہ پر ایک زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اسے بیچ کر بیت المال میں رقم جمع کروا دی جائے۔ میں اپنے ذمے اس قوم کا بوجھ اپنے کندھوں پر لے کر نہیں جانا چاہتا۔ یہ 6,000 درہم، ذرا تصور کیجئے کہ اب ہم لوگ اربوں ڈکار جاتے ہیں، اربوں روپیہ بلکہ کھربوں روپیہ ڈکار جاتے ہیں، اور کوئی احساس نہیں کہ کس کا پیسہ ہے، اس میں کن کن لوگوں کا ٹیکس وہ شامل ہے۔ غریب سے غریب آدمی وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے تو انڈائریکٹ دے رہا ہے۔ وہ پیسہ لوگوں کا ہے، لوگوں پر خرچ ہونا چاہیے، لیکن کھایا پیا اور مر گئے اور سمجھا کہ بس جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، اور پھر اس کے لیے سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے ہو رہا ہے دنیا میں۔ یہ ہے، مرنے سے پہلے اپنا حساب صاف کیا۔ ایک اور واقعہ ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں، یہ سوال کیا کہ بیعت کے بعد میرے مال میں کتنا اضافہ ہوا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اس کے بعد میرے مال میں، میرے ایسٹس میں کتنا اضافہ ہوا، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت عمر تو باقاعدہ جب کسی کو عامل بنا کر بھیجتے تھے تو جو کچھ اس کے ایسٹس ہوتے تھے اسے لکھ لیتے تھے، اور سال بسال حساب ہوتا تھا۔ اگر غیر معمولی اضافہ ہوا ہے فرماتے تھے کہ جو تنخواہ ہے اپنے پاس رکھو، باقی سب بیت المال میں۔ تمہارے پاس تجارت کا وقت کہاں سے آ گیا کہ تمہارے مال میں اضافہ ہو؟ تو پوچھا کہ کتنا اضافہ ہوا جو پہلے نہیں تھا اب ہے؟ تو بتایا گیا کہ ایک حبشی غلام ہے، جو پہلے نہیں تھا اب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو قرض کی بات پہلے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، سن رہے ہیں، یہ قرض اپنی انہی ضرورتوں کے لیے لیا جاتا تھا۔ گھر میں ضرورت ہوگی، ایک حبشی غلام ہے، اس کا کام کیا ہے؟ بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، تلواروں کو، اسلحہ اس کو سیکل کرتا ہے۔ ایک اونٹنی ہے جس پر پانی آتا تھا، اور ایک چادر ہے جو پہلے نہیں تھی اور اب ہے، کتنے کی؟ 1.25 روپے کی، 1.25 روپے کی ایک چادر۔ وصیت کی یہ سب چیزیں میرے بعد جو خلیفہ بنے تو خلیفہ وقت کے پاس پہنچا دی جائے، یہ سب چیزیں بیت المال میں جمع کروا دی جائیں۔ حضرت عمر خلیفہ بنے آپ کے بعد، ان کے پاس یہ چیزیں پہنچائیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت وہ بتائی گئی، رو پڑے۔ فرمایا کہ ابو بکر تم اپنے جانشینوں کے لیے کام بہت دشوار کر گئے، یہ جو سٹینڈرڈ آپ نے بنا دیا ہے، اس تک پہنچنا اور اس پر رہنا بڑا مشکل ہے۔ آپ نے موت کے بعد بھی زہد کا دامن نہیں چھوڑا اور کسی کو نکتہ چینی کا موقع نہیں دیا۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی سٹینڈرڈ پر اس دنیا سے گئے۔ بس ایک اور بات، انتقال کا وقت بالکل قریب تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کی دختر اور ہماری اماں وہاں موجود تھی، ام المؤمنین، انہوں نے ایک وصیت کی کہ مرنے کے بعد میرا کفن کن کپڑوں میں دیا جائے۔ فرمایا کہ ایک تو یہی کپڑا، ایک یہی چادر ہے جو میں نے
لی ہوئی ہے، باندھی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ چادر ہوگی، 2 کپڑے اور، وہ بھی نئے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو گھر کے اندر موجود ہے ان 3 کپڑوں میں مجھے کفن دے دیا جائے۔ حضرت عائشہ رو پڑی، بڑا خاندان تھا، رو پڑی، عرض کی کہ ابا جان کیا ہم نئے کپڑوں کا کفن دینے کے بھی قابل نہیں ہیں؟ فرمایا کہ بیٹی یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ زندہ لوگ، یہ زندہ لوگ نئے کپڑوں کے مردوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ میں تو دفن ہو جاؤں گا، یہ چادریں خراب ہو جائیں گی، جو زندہ ہیں زمین پر چل پھر رہے ہیں ان کا حق زیادہ ہے کہ انہیں نئے کپڑے دیے جائیں۔ اسی سے ہمارے ماحول میں جو کچھ یہ رسوم و رواج ہوتی ہیں مزاروں پر اور ادھر پیروں کے ہاں، ان کا ہم ابو بکر سے بڑا پیر کون ہے؟ ان سے بڑا کون پیر ہے؟ مزاروں پہ ہم جاتے ہیں تو ایک چادر ٹھیک ہے تکریم کے طور پر ہے، دوسری چادر، تیسری چادر، چوتھی، خدا جانے کتنی چادریں، اور پھر ان چادروں کے اوپر آیات لکھی ہوتی ہیں، اور وہی چادر وہاں سے اٹھاتے ہیں آ کر باہر بیچ دی جاتی ہیں، وہی چادر پھر بکتی، ایک چادر دن میں 100 دفعہ بکتی ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سب پڑھے لکھے، چھوٹے بڑے سب اس کے اندر شریک ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں یہ سکھا کر کے، سربراہوں کو سکھا کر کے کہ قوم کا مال قوم پر خرچ کیا جائے، اور اپنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی سادگی کے ساتھ گزاری جائے۔ وما علینا الا